الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. رمضان کا یہ مقدس مہینہ، اسے یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ کا کلام نازل ہوا، کلام اللہ، قرآن مجید. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کچھ نصیحت فرمائے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلی. پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے. رمضان تقوی دینے کے لیے آیا، رمضان پرہیزگار بنانے کے لیے آیا. فرمایا تقوی اختیار کرو، تمام خیروں کا منبع اور سرچشمہ تقوی ہے، پرہیزگاری. حضرت ابو ذر فرمانے لگے، قلت یا رسول اللہ زدنی، کچھ اور. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو. فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمانوں پہ تمہارے لیے بڑا ذخیرہ ہے. تلاوت قرآن سے دل روشن ہوتا ہے، بصیرت بڑھتی ہے، دل کی ظلمت ختم ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، لوہے کو پانی لگتا ہے تو زنگ لگتا ہے. یہ انسان جب غفلت میں رہتا ہے، گناہوں میں رہتا ہے، تو وہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ اس کی صفائی کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد اور تلاوت قرآن کا اہتمام. آنکھوں کا موتیا آتا ہے، اس کا بھی علاج ہے. دل پر بھی موتی آتا ہے. آنکھوں پہ موتی آئے تو چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں، دل پر موتی آ جائے تو سچ اور حق اور صحیح بات دھندلی دھندلی سے نظر آتی ہے. دل کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بصیرت ختم ہو جاتی ہے. آنکھوں کا اندھا اتنی خطرے کی بات نہیں جتنے دل کے اندھا ہونے کا خطرہ، اور جتنا وہ نقصان میں ہے. تو فرمایا یہ قرآن کی تلاوت یہ نور ہے، اس سے دل روشن ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے، اور دل کی بصیرت تیز ہوتی ہے، فراست بڑھتی ہے، اور اندر کا غم، اندر کا دکھ اور اندر کی پریشانی سے نجات ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ عرش الہی تک چراغ بھرے نظر آتے، منور نظر آتے. اللہ کے فرشتے پہچان جاتے ہیں. یہ ان اہل ایمان کے گھروں کا نور ہے جن کے گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے. جیسے آسمان کے ستارے ہمارے لیے چمکتے ہیں،
آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسی چمکتے دمکتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کا ڈیرا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہاں خیر بڑھ جاتی ہے. وہ گھر چھوٹے ہونے کے باوجود گھر والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے. اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ وسیع گھر ہونے کے باوجود گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. وہاں شیاطین کی کثرت ہوتی ہے، وہاں خیر نکل جاتی ہے، شر آ جاتا ہے. ابو سعید فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی ایک دن گھر میں تلاوت کر رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت میں مجھے مزہ آیا. میری آواز بلند ہو گئی، سواری پاس تھی بدکنے لگی، میں آہستہ ہوا، سواری پرسکون ہو گئی، پھر بے اختیار آواز بلند ہو گئی، پھر سواری بدکنے لگی، پھر میں اس خیال سے کہ بچہ قریب لیٹا ہوا، آہستہ ہو گیا، سواری پھر سکون ہو گئی. نماز مکمل کی، آسمان پہ دیکھا، ایک چھتری نما چیز آہستہ آہستہ اوپر جا رہی، قمقمے لگی ہوئی ہیں، چمک رہے ہیں. صبح ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، فجر کی نماز پڑھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کے تشریف فرما ہوتے. میں آگے بڑھا اور اپنے گھر کی رات کی بیتی سنائی. کہا یا رسول اللہ، رات تلاوت کرتا، آواز بلند ہوتی، سواری بدکتی، آہستہ پڑھتا، سکون ہو جاتا، آسمان پہ دیکھا، یہ منظر نظر آیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اسید کیا یہ اچھا ہوتا صبح تک یوں ہی تلاوت کرتے رہتا، مدینہ والے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتے تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے آئے. کچے گھر ہوتے تھے لیکن جنت کا منظر ہوتا تھا، محبتیں ہوتی تھیں اور سکون ہوتا تھا، پیار ہوتا تھا اور برکتیں ہوتی تھی. قرآن کا نور جو تھا، ہر گھر میں قرآن کے نور اور قرآن کی تلاوت جو ہوا کرتی تھی. تصور کوئی نہیں تھا کہ مسلمان کی صبح ہو اور تلاوت نہ ہو. اس کا تذکرہ کوئی نہیں ملتا تھا تاریخ میں مسلمانوں کے گھر ہوں اور تلاوت نہ ہوتی ہو. کچے گھر، پکے گھر، وہاں قرآن کے نور، اس کی روشنی پھوٹا کرتی تھی. کچے گھر بھی جنت ہوا کرتے تھے. تو جن گھروں میں تلاوت ہوا کرتی ہے وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہاں خیر پھیلتی ہے. چھوٹا ہو تب بھی گھر والوں کے لیے بڑا وسیع، بڑا راحت کی جگہ. اور تلاوت گھروں سے تلاوت سے گھر خالی ہو جائیں، شیاطین آتے ہیں. وسیع گھر بھی اہل گھرانے کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، گھر جانے کا دل ہی نہیں کرتا، گھر میں مزہ ہی نہیں ہے، گھر میں سکون ہی نہیں ہے. ارے میاں گھر میں سکون نہیں تو کہاں سکون ملے گا؟ گھر تنگ ہو جاتے ہیں، وہاں شر کی کثرت ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو. اور ایسا نور ہے اس قرآن میں، سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، کثرت سے، بڑھاپے کے جس حصے پہ جائے گا اس کی عقل سلامت رہے گی. وہ نکمی عمر میں نہیں جائے گا، نکمی عمر میں نہیں جائے گا کہ سب کچھ ہی بھول جائے. قرآن پر عمل ہو اور قرآن کی تلاوت کی کثرت. یہ 7 منزل ہے نا، یہ مسلمانوں کی تلاوت کا معمول تھا. ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے، ایک ہفتے میں قرآن ختم ہو جایا کرتا. اور کیوں نہ ہو مسلمان تلاوت کیوں نہ کریں؟ فرمایا من احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے؟ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے؟ آج کوئی بونے قسم کے حکمران بلا لے اور ملاقات کا شرف مل جائے اور پاس بٹھا کر بات کرنے لگے،
10 منٹ کا ٹائم دے اور آدھا گھنٹہ لگا دے تو باہر آ کر فخریہ کہتے میاں 10 منٹ دیے تھے، آدھا گھنٹہ دے دیا مجھے، وقت دیا تھا 15 منٹ کا، میرے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، یہ نہیں کہتا وقت ضائع ہوا ہے۔ اعزاز سمجھتا ہے۔ اور سبحان اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ سے کوئی ہم کلامی کرنا چاہے فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت کر، یہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہے۔ بندہ جب تلاوت کرتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہ تو نے یوں کہا ہے، تو نے ایسا کہا ہے، تو نے ایسا کہا ہے، تو نے یہ سچ کہا ہے، تیرا کہا ہوا ہے۔ فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت کیا گیا۔ تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام مسلمانوں میں ہمیشہ ان کا وظیفہ رہا ہے۔ اور رمضان آتا تھا، سبحان اللہ، فرمایا کرتے تھے جبرائیل امین بھی آسمان سے پیارے نبی کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں قرآن سنایا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ دور ہو رہا ہے قرآن، رمضان، تو رمضان میں تو مسلمانوں کی تلاوت اور پیارے نبی کی زندگی کی تلاوت بہت بڑھ جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے دن روزے سے گزرتے تھے اور کچھ تلاوت سے گزرتے تھے، لیکن راتیں رمضان کی وہ تو قرآن کی تلاوت سے آباد ہوا کرتی تھی۔ تہجد میں تلاوت ہو رہی ہے، تراویحوں میں قرآن پڑھا سنا جا رہا ہے، رات تلاوت میں گزرتی تھی، دن روزے میں گزرتے تھے۔ کاندھلہ کی بستی تھی، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہماری کاندھلہ کے بستی میں جتنی بچیاں حافظات تھیں پورے رمضان ان کے ہاں سونے کا تصور نہیں تھا، رات بھر تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی۔ میں صحابہ کے واقعات نہیں بتا رہا، یہ قریب کے دور کے بابصیرت، روشن خیال، باضمیر، دور اندیش مسلمانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کی راتیں ایسی تلاوت قرآن سے آباد ہوا کرتی تھی۔ یہ تو کوئی نئی مخلوق آئی ہے بھائی، دن میں نہ روزے کا احترام ہے اور رات سڑکوں پہ لہو لعب کے تماشے ہیں، یہ تو کوئی نئی مخلوق ہے۔ مسلمانوں میں ایسی مخلوق رمضان میں کوئی نہیں ہوا کرتی تھی کہ دن کے روزے میں نہ رمضان کا احترام ہے نہ رات کی مقدس گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کا سننا ہے۔ پھر امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت آئے، اللہ نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ مسلمان ہیں، دل ہے پتھر ہے، ایسی مبارک گھڑیوں میں بھی اللہ کے قریب کوئی نہ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کوئی ازلی بدبخت ہی ہو سکتا ہے، کوئی ازلی بدنصیب ہی ہو سکتا ہے۔ پیارا نبی بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے، پیارا نبی بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے، لیکن جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ممبر پہ چڑھے اور آمین فرمایا، اور پھر ممبر پہ چڑھے اور آمین فرمایا، اور پھر ممبر پہ چڑھے اور آمین فرمایا، صحابہ آپ کی حرکات و سکنات تو دیکھتے تھے، آپ نیا منظر دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ یہ آمین کیا کہہ رہے؟ فرمایا جبرائیل بد دعا کر رہے تھے کہ کوئی شخص بوڑھے ماں باپ پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، اے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ میں نے کہا اے اللہ یہ دعا بد دعا قبول کر لے۔ دوسری بد دعا دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، محمد سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی درود نہ پڑے۔ میں نے کہا، اس نے کہا اسے ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا اے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ تیسری بد دعا جبرائیل امین نے فرمائی، کوئی شخص رمضان پائے، کوئی شخص رمضان کی مبارک گھڑیاں پائے، رمضان کے رات دن اسے نصیب ہوں، اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ جبرائیل امین نے بد دعا کی، اے اللہ تو اسے ہلاک کر دے۔ میں نے کہا اے اللہ تو اسے ہلاک ہی کر دے۔ میں نے بھی کہا اے اللہ قبول کر لے یہ بد دعا۔ جبرائیل امین کی بد دعا اور پیارے نبی کی پھر اس بد دعا پر آمین کہنا، ایسے بد نصیبی کے لیے اور ایسے بد نصیبی کے لیے پھر نجات کا راستہ کیا؟ رمضان کی گھڑیاں اور پھر روزوں کا احترام کوئی نہیں، اور رمضان کی مقدس گھڑیاں، راتوں کے دن رات غفلتوں میں، مسلمانوں کے دن روزے میں ہوتے تھے،
تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہوتے تھے، راتیں تلاوت میں گزرتی تھیں، تلاوت ہو رہی ہوتی تھی، گھر گھر میں قرآن کی تلاوت، تہجد میں قرآن کی تلاوت، کبھی نوافل میں، کبھی بیٹھ کے، کبھی پڑھ رہے، کبھی سن رہے. رمضان مسلمانوں کا قرآن سے ایک تعلق بنتا تھا، اور سبحان اللہ روزے کی برکت سے، تلاوت قرآن کی برکت سے ایک نیا ایمان ملتا، ایک نئی زندگی ملتی تھی، دل کی بصیرت، دل کا نور بڑھتا تھا. دونوں چیزیں تھی، دل کا روزہ پرہیزگاری کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کا نور، دونوں نور اکٹھے ہوتے تھے، اور پھر یہ مسلمان طاقتور مسلمان ہوتا تھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کا رمضان نیکیوں میں اور سلامتی کے ساتھ گزر گیا، گناہوں کی پرہیزگاری سے اور غفلتوں سے پرہیزگاری سے سلامتی سے گزرا، اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا، اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا. تو میرے عزیزو، قرآن کی تلاوت سے اپنا مزاج بناؤ، تلاوت قرآن کا مزاج بناؤ. اور اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، کسی عمل کو اس کے آداب کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ رمضان میں شروع کر دیا جائے، اللہ سارے سال کی توفیق دے دیتے ہیں، سارے سال کی توفیق دے دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ روز ایک قرآن ختم کر لیں، ورنہ کرنے والے تو کر گئے کہ رات کی تلاوت میں اتنا پڑھتے تھے کہ جتنا ایک قرآن کی مقدار ہوتی، رات کو پھر اتنا اس کی تلاوت کرتے تھے جتنی ایک مقدار قرآن کی ہوتی تھی. اور تراویحوں میں پڑھنے والا قرآن الگ ہوتا تھا. 61 قرآن بھی اس امت کے خواص نے رمضان میں ختم کیا. دن میں ایک تلاوت کرتے کرتے ایک قرآن کی مقدار، رات کو وہی تلاوت کرتے کرتے ایک قرآن کی مقدار، تراویحوں کا قرآن الگ، 61 قرآن ختم کیا کرتا. قرآن عجیب دولت ہے، اسے محبت سے پڑھیے، عقیدت سے پڑھیے، اور اس ادب کے ساتھ کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے، نصیب جاگ گئے، قسمت بڑھیا ہو گئی، اقبال بلند ہو گئے، واہ واہ، اللہ سے ہم کلامی کا شرف، اس احترام اور عزت اور سعادت کے ساتھ پڑھو گے، قرآن آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، قرآن اپنی طرف کھینچے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع القرآن آپ کا خاص لقب ہے، جامع القرآن. اور پیارے نبی کے ایسے پیارے داماد جہاں علی ہیں وہاں عثمان بھی ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے عثمان میری بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری آپ کے نکاح میں دے دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا. فرمایا عثمان 40 بیٹیاں ہوتی نا، یہ کے بعد دیگرے انتقال ہوتا چلا جاتا، تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. آپ فرمایا کرتے تھے آپ کی شہادت بھی کیسی ہوئی؟ آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے. آپ کی شہادت بھی کیسی ہوئی؟ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کس کی مرنے کی گواہی، کون سی زمین کا حصہ، کون سا خطہ، کون سی جگہ دے گی؟ عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کی شہادت کی گواہی قرآن دے گی. حضرت فرمایا کرتے تھے جس شخص کو اللہ صاف زبان دے دے اور جس شخص کو اللہ صاف دل دے دے، صاف زبان دے دے، صاف دل دے دے، وہ تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا، وہ تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا. اور بھائی دل بیمار ہونے کی علامت کیا ہے؟ دن پہ گناہوں کی زنگ ہے، آلودگی ہے، ظلمت ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت بھی یہی ہے، تلاوت قرآن کا جی نہیں چاہتا، تلاوت قرآن کا جی نہیں چاہتا. دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، مہینوں گزرتے ہیں. اوہ مسلمانوں، بڑی حوصلے کی بات ہے، بڑی ہمت ہے. جس ذات نے دنیا نعمتوں کی حد کر دی اور اس کے پاس چند منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے نہیں. دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال گزر رہا ہے، اس کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ تلاوت قرآن کے لیے نکال سکے. تو یہ دل کی خرابی ہے، تلاوت قرآن کا جی نہیں چاہ رہا. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرآن دوا بھی ہے اور قرآن غذا بھی ہے.
اگر دل کا جی نہیں چاہ رہا، بیمار ہے، دوائی سمجھ کے تلاوت کرو، دوائی سمجھ کے تلاوت کرو، اور جب صحت مل جائے گی، جب صحت مل جائے گی، جب صحت مل جائے گی، پھر یہ تلاوت غذا بن جائے گی۔ اس دن اور اس رات میں مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ اس غذا کو استعمال نہ کرے، اس دن میں مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ یہ تلاوت نہ کر لے۔ یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے۔ جی نہیں چاہ رہا، دل سخت ہے، پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، کیجئے، ہمت کیجئے۔ دوائی بھی تو کڑوی ہوتی ہے، انجیکشن بھی تو لگواتے ہیں، آپریشن بھی تو کرواتے ہیں نا، کہاں جی چاہتا ہے؟ لیکن صحت کی امید ہوتی ہے نا، صحت کی امید ہوتی ہے۔ اور اس دوائی کی صحت کے بارے میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سے اندر باطن کی صفائی ہوتی ہے، دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، زنگ دور ہوتا ہے، ظلمت ختم ہوتی ہے۔ تلاوت کیجئے، یہ تلاوت قرآن دوا ہے، اور بڑھتے چلی جائیے، پھر یہ غذا بن جائے گا، پھر یہ غذا بن جائے گی۔ مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ تلاوت نہ ہو۔ اب بھی اس امت کے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کا نماز میں قرآن الگ چل رہا ہوتا ہے، تہجد میں الگ چل رہا ہوتا ہے، عام معمول میں الگ چل رہا ہوتا ہے، 3 قرآن ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تہجد میں الگ چل رہا ہوتا ہے، عام نمازوں میں الگ چل رہا ہوتا ہے، عام زندگی میں تلاوت الگ چل رہی ہوتی ہے۔ خوش نصیبی ہے بھائی، ایک لفظ پہ نماز میں پڑھنے سے 100 نیکیاں ہیں، عام حالت میں باوضو ہو کر 25 نیکیاں ہیں، اور اگر عام حالت میں بغیر وضو کے پڑھے گا، ایک لفظ پڑھے گا 10 نیکیاں ہیں۔ اور ایک سطر میں کم از کم 40 حروف ہوتے ہیں، ایک سطر میں کم از کم 40 حروف ہوتے ہیں، تو کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ ایک سطر پڑھنے سے 400 نیکیاں ہو گئی۔ میٹھ بھی نہیں لگتا، میٹھ بھی نہیں لگتا۔ اور ایک صفحہ پڑھ لے گا، ان حروف کی تعداد ملا کر 6000 نیکیاں بنیں گی۔ اور منٹ کتنے لگیں گے؟ 3 سے 4 منٹ، ایک صفحہ پڑھنے میں 3 سے 4 منٹ، نیکیاں 6000۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی قدر نصیب فرما دے بھائی۔ وہ دنیا ہی کچھ اور ہے جہاں کرنسی ہی نیکیوں کی چلے گی، وہ دنیا ہی کچھ اور ہے جہاں کرنسی ہی نیکیوں کی چلے گی۔ ڈالر کوئی نہیں، پونڈ کوئی نہیں، درہم کوئی نہیں، دنانیر کوئی نہیں، اس بازار اور اس منڈی کی کرنسیاں نیکی ہیں، پھر قدر ہوگی۔ کاش کہ اس موسم بہار میں قرآن کی تلاوت کر لیتا، اس لیے کہ یہاں تو نفلوں کے ریٹ اور نفلوں کی قیمت جو مل رہی ہے وہ فرائض کی طرح مل رہی ہے۔ ریٹ بڑھ گیا ہے رمضان میں، تو کئی گنا بڑھ گیا ہے، 70 گنا بڑھ گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے رمضان کی یہ مقدس گھڑیاں ہمیں قرآن کی تلاوت کا معمول دے کے چلا جائے، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں تلاوت کا اہتمام آ جائے، اور نہ صرف ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچیوں کی زندگیوں، ہمارے بچوں کی زندگیوں، اللہ کرے بھائی ہمارے گھروں میں تلاوت۔ آج جو خرافات ہیں ہمارے گھروں میں، آج جو مصائب ہیں گھروں میں، آج جو ٹوٹ پھوٹ ہے گھروں میں، آج جو نفرتیں ہیں گھروں میں، آج جو بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، اسباب و وسائل 40 سال کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ گئے۔ راحت و آرام کے نقشے میرے گھر میں 40 سال کے مقابلے میں کئی گنا اس میں اضافہ ہوا، لیکن دوری کہاں ہوئی؟ تلاوت قرآن سے ہوئی۔ زندگی سے نکلا کیا؟ قرآن پر عمل نکلا۔ آج ان سارے راحت و آرام کے نقشوں میں راحت بھی مفقود ہے، سکون بھی کوئی نہیں ہے، محبتیں بھی رخصت ہو گئی۔ تو اپنے گھروں میں رمضان کی مقدس گھڑیوں میں ماحول بنائیں، تلاوت کا اہتمام کرائیں کہ ہماری بچیاں، بچے، بیٹیاں، بیٹے سبھی قرآن کا اہتمام کرنے والے ہوں، تلاوت کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔